السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فلاسفیئر۔ آج کے ہم اس لیکچر میں سیکشن 12 آف سی آر پی سی سے لے کر سیکشن 27 آف سی آر پی سی پڑھیں گے۔ کل اگر آپ کو یاد ہوگا تو کل کے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا سیکشن نمبر 1 سے لے کے سیکشن نمبر 40 تک، ٹھیک ہے۔ آج وہی کچھ ریپیٹ ہوگا، لیکن یہ کنسیپٹ جو ہے یہاں پر جو اپلینس میں نے کنسیپٹ کے نام وغیرہ لکھے ہیں، تو یہ اس میں کافی بحث کرنے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو ڈیٹیل تھوڑا چاہیے، ٹھیک ہے۔ انٹرویو کے لیے آپ کے جو ایگزامس وغیرہ ہے اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس کو ذرا ڈیٹیل سے پڑھنا ہوگا۔ اس میں ہے جو یہ نمبر آف مجسٹریٹ کسی مجسٹریٹ کورٹ میں کتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو لوور جوڈیشری ہے ہماری ایٹ ڈسٹرکٹ لیول یا جو سیشن کورٹ میں ہے۔ ایگزیکٹو ورسز جوڈیشل مجسٹریٹ، اسپیشل مجسٹریٹ کیا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو مجسٹریٹ کیا ہوتا ہے، یا ایڈمنسٹریٹو سیشن جج کیا ہوتا ہے، ایڈیشنل سیشن جج کیا ہوتا ہے، ایگزیکٹو سیشن جج وغیرہ کیا ہوتا ہے، یا ان کے اگر بینچز ہے تو ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس آف پیس کا ایک کنسیپٹ ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو اکثر اس کے بارے میں کوگنیزیبل اوفینسز میں انٹرویو میں اکثر انٹرویورز جو ہے وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں۔ تو یہ جسٹس آف پیس کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک کنسیپٹ آتا ہے سیکشن نمبر 25 آف سی آر پی سی میں کہ ایکس آفیشل جسٹس آف پیس، یہ کنسیپٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جائیں گے کہ جسٹس آف پیس ان کی جو ڈیوٹیز ہے وہ کیا ہے، ان کی پاور کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ اچھا، یہاں پر یہ لیکچر میں یہ کنسیپٹ ہے کہ نمبر آف مجسٹریٹ، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول پر مجسٹریٹ کورٹس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح آپ اگر پشاور کے رہنے والے ہیں، آپ پشاور میں جاتے ہیں تو مجسٹریٹ کورٹس جو مجسٹریٹ روم ہے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کسی مجسٹریٹ کو کسی کسی ڈسٹرکٹ کے لیول پر مجسٹریٹ کورٹ کی جو تعداد ہے وہ اس کی آبادی، اور وہاں پر جو پیس سسٹم ہے، پیس اینڈ کنفلکٹس وغیرہ جو وہاں پر ہوتی ہے، اگر وہاں پر جرائم زیادہ ہے تو وہاں پر ان کی تعداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسٹرکٹ لیول پر آپ جو دور دراز کے علاقے ہیں جہاں پر آبادی بہت کم ہے، وہاں پر ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلاسز ان کی ہوتی ہے کلاس فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ سارے کے سارے کتنے ہوتے ہیں، کلاس فرسٹ کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مجسٹریٹ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم اس پہ ڈیٹیل کی بات کر چکے ہیں۔ نمبر آف مجسٹریٹ یہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پاپولیشن آف ڈسٹرکٹ، ٹھیک ہے، اس علاقے اس ڈسٹرکٹ کے پاپولیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زیادہ بہت سے علاقوں میں 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کے آفیسز کی تعداد وہاں کے پاپولیشن پر کیا کرتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کنسیپٹ یہاں پر آتا ہے کہ ایگزیکٹو اور جوڈیشل مجسٹریٹ، ٹھیک ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کی تو آپ لوگوں کو سمجھ آ ہی جائے گی نا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وہ مجسٹریٹ جو اپنی ڈیوٹی پرفارم کرتے ہیں کہاں پر، کورٹس میں، ٹھیک ہے۔ اور کون سے کورٹس، جو کہ ڈکلیئرڈ بائی دا کنسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کنسٹیٹیوشن جن علاقوں کو، جن پلیسز کو کورٹس ڈکلیئر کرتی ہے تو وہاں پر جو فنکشن وہ پرفارم کرتے ہیں کورٹس میں، تو وہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں۔ اس کے علاوہ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا آپ لوگوں نے اکثر نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ یہ کنسیپٹ جو ہے یہ کافی پرانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ملک میں 1973 کا قانون چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 1973 کے آئین میں یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ the judiciary shall be separated from the executive، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو آپ لوگوں نے اکثر پڑھا بھی ہوگا نا اس میں، کہ یہ جوڈیشری جو ہے یہ اس کو ایگزیکٹو سے الگ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بیفور جو 1973 کے آئین ہے، وہاں کا قانون جو ہے اس میں ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی کافی اہمیت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ ایگزیکٹو مجسٹریٹ کون ہوا کرتے تھے، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، یا کوئی بھی فرد جو کہ ایگزیکٹو برانچ، ایگزیکٹو ونگ آف دا اسٹیٹ سے تعلق رکھتے تھے، تو گورنمنٹ اس کو ایگزیکٹو مجسٹریٹ، ان کے پاس کافی پاور ہوا کرتا تھا۔ اکثر یہ اپنے ہی آفس میں کچہری لگایا کرتے تھے، اپنے ہی آفس میں کیا کرتے تھے، کیسز سنا کرتے تھے۔ یہ ہے ایگزیکٹو کا مجسٹریٹ کا فنکشن، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک اور کنسیپٹ آتا ہے ایگزیکٹو اور جوڈیشل کی، تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب ایگزیکٹو فنکشن جو ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ڈی سی اور اے سی جو ہوتے ہیں ان کے پاس ایک فنکشن ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے لینڈ ایکوزیشن
ایکٹ میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. لینڈ ایکویزیشن ایکٹ، اس میں جو آپ کے جتنے بھی آبجیکشنز ہیں، آپ کے جتنے بھی ڈیمانڈس ہیں گورنمنٹ سے، وہ آپ کس کے سامنے پیش کرتے تھے؟ وہ آپ ڈی سی، اسسٹنٹ کلیکٹر، یا تو اور پھر وہ آگے کس کے سامنے؟ کمشنر. تو یہ افراد جو ہے اے سی، ڈی سی، کمشنر، ان کی پروسیڈنگ کو اس ایکٹ میں، لینڈ ایکویزیشن ایکٹ میں ایک سیکشن تھا کہ ان کی پروسیڈنگ کو کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ جوڈیشل، ٹھیک ہے. لیکن اب ان کی پروسیڈنگ کو جوڈیشل تو کنسیڈر کیا جاتا ہے، لیکن بیفور 1973 کنسٹیٹیوشن ان کی جو پروسیڈنگ تھی وہ ایگزیکٹو ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایگزیکٹو مجسٹریٹ کا ٹرم اکثر بار بار پوچھتے ہیں، تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. دوسرا ہے کہ اسپیشل مجسٹریٹ کون سے ہوتے ہیں. بالکل ایک الگ نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ پرائس کنٹرولر مجسٹریٹ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ویٹ اینڈ میجر کے مطابق چھاپے لگاتے ہیں اور وہ آپ کو اسی ٹائم پہ فائن وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسپیشل پرائس کنٹرولر جو کہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی ڈیوٹی پرفارم کرتا ہے آف دا اسٹیٹ، جو کہ پروونشل گورنمنٹ اسے اسائن کرتی ہے، تو ایسے مجسٹریٹ کو ہم کیا کہیں گے؟ اسپیشل مجسٹریٹ کہیں گے، ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دے دیا، پرائس کنٹرولر ہو گئے، یا اگر اے سی ڈی سی ہے وہ کوئی اور اپنا کام انجام دے رہے ہیں تو وہ اسپیشل مجسٹریٹ کنسیڈر ہوں گے. بینچ آف دا مجسٹریٹ، آپ لوگ ہائی کورٹ کے لیول میں اکثر ہائی کورٹ کے لیول پر جب آپ جاتے ہیں تو آپ نام سنتے ہیں سنگل بینچ، ڈی بی، ڈبل بینچ. ڈبل بینچ نہیں ہوتے، ڈویژنل بینچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈبل بینچ تو دو ہے جس میں دو ججز بیٹھتے ہیں، لیکن وٹ اف دو سے زیادہ ہو، مور دین ٹو، تو پھر آپ اس کو پھر بھی ڈبل کہیں گے، نہیں یہ ڈویژنل بینچ ہے، ٹھیک ہے. ڈی بی سے مراد ہے ڈویژنل بینچ، لیکن کامن ٹنگ جو ہماری ہے اس میں ہم اس سے مراد ڈبل بینچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو پروناؤنس بھی اس طرح کرتے ہیں، ڈبل بینچ. تو یہاں پر بینچز آف مجسٹریٹ نہیں ہوا کرتی اس طرح کا. پہلے جو میں نے تو آپ کو بتا دیا ہے کہ کلاس 3 کے جو مجسٹریٹ ہے اور کلاس 2 کے جو مجسٹریٹ ہے وہ اکثر پریزنٹ نہیں ہو. پریزنٹ نہ ہونے کا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہوتے ہیں اور آتے نہیں ہیں، نہیں، کبھی کبھار یہ چیزیں نہیں ہوتی، بس صرف کلاس 1 کے مجسٹریٹ ہی لگائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا تو پاور ہے جو آپ کو 3 سے لے کے 3 ایئرس تک آپ کو پنشمنٹ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب وہ اوفینسز، وہ کیسز جس کی پنشمنٹ 3 ایئر سے زیادہ ہے، 3 ایئر ہے، یا اگر امپاورڈ انڈر سیکشن 30 ہے تو پھر اس کی کیس ہیئرنگ کی جو وہ پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور جو اوفینسز میں 3 سے لے کے 7 سال تک سزا دی جاتی ہے تو یہ لوگ اس کو ہیئر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وٹ اف اگر یہ پریزنٹ نہیں ہے، یہ دونوں پریزنٹ ہے، تو ان دونوں کا بینچ بنا دیا جاتا ہے، ان دونوں کا ڈبل بینچ بنا دیا جاتا ہے، اور ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اب آپ کی تعداد 2 ہو گئی ہے اور آپ نے یہ والے کیسز سن سکتے ہیں جو کلاس 1 مجسٹریٹ سن سکتا ہے. تو بینچز آف مجسٹریٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل اس طرح ہے، لیکن یوزولی اس طرح نہیں ہوتا. کلاس 1 کے جو مجسٹریٹ ہوتے ہیں وہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہی کیسز کے ہیئرنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا اس میں کنسیپٹ ہے جسٹس آف پیس. جسٹس آف پیس کسے کہتے ہیں؟ پوچھا جاتا ہے اکثر کہ جسٹس آف پیس کہتے کسے ہیں، اور جسٹس آف پیس ہم آنسر دے دیتے ہیں کہ جسٹس آف پیس سیشن جج ہوتا ہے. یہ بھی برٹش کے ٹائم یا جو کالونی ہماری بن چکی تھی سب کانٹیننٹ میں، تو اس وقت کے جو وہ نواب اور وہ مطلب یہاں کے جو اصل جو پاکستان کے رہنے والے لوگ تھے، وہ اگر برٹش قوم کے ساتھ اپنی وفاداری رکھتے تھے تو ان کے خاندان کے لوگوں کو جسٹس آف پیس سے اپوائنٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے. جسٹس آف پیس کیا؟ پہلا یہ ہے کہ یہ کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اکارڈنگ ٹو سیکشن 22 آف CRPC، جسٹس آف پیس جو کہ پروونشل گورنمنٹ، ٹھیک ہے، ایک ایسا انسان، ٹھیک ہے، جو اپنے فل میرٹ پر ہو اور کسی بھی انسان کو اگر وہ اپوائنٹ کرتے، کسی بھی بندے کو وہ اپوائنٹ کرتے اپنی طرف سے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جسٹس آف پیس. کسی بھی بندے کو اس پوسٹ کے لیے وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم جسٹس آف پیس کہتے ہیں. لیکن یوزولی ہوتا ہے کہ جسٹس آف پیس سیشن ججز جو ہے
صرف سیشن ججز نہیں, ایڈیشنل سیشن جج, اسسٹنٹ سیشن جج, اس کے علاوہ ہاں اسسٹنٹ سیشن جج, تو یہ لوگ جو ہے یہ جسٹس آف پیس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ صرف یہ جسٹس آف پیس نہیں ہے, ان کے علاوہ ایڈیشنل جو ہے اس کے علاوہ کوئی کسی اور بندے کو جو کہ گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے جسٹس آف پیس کے میرٹ پہ پورا اترتا ہے, تو اس کو ہم کیا بنیں گے, جسٹس آف پیس بنیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک کنسیپٹ آتا ہے, یہاں پر میں نے مارک کیا ہے سیکشن 25 میں. ٹھیک ہے, ایکس آفیشل جسٹس آف پیس. اچھا, جسٹس آف پیس سیشن جج, ایڈیشنل سیشن جج کسی اور بندے کو ان کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ گورنمنٹ جو ہے پروونشل گورنمنٹ وہ کسی بھی بندے کو اینی ون کیا اپوائنٹ کر سکتی ہے, جسٹس آف پیس. جب یہ کسی بھی بندے کو جسٹس آف پیس اپوائنٹ کر سکتی ہے تو اس کے بہائنڈ ریزن کیا ہے, ایکس آفیشل جسٹس آف پیس by the virtue of his office. ٹھیک ہے, by virtue of his office, by virtue of his office کسی بھی بندے کو اس آفس میں بیٹھے کسی بھی بندے کو, وہ سیشن جج بھی ہو سکتا ہے, ایڈیشنل سیشن جج بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اسسٹنٹ سیشن جج بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس بائی ورچو آف ہز آفس یہ اس کا ریزن ہے کہ وہ کسی بھی بندے کو جسٹس آف پیس گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, اپوائنٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایکس آفیشل جسٹس آف پیس. اچھا, نمبر آف مجسٹریٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی لمٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایگزیکٹو ورسز جوڈیشل مجسٹریٹ, اسپیشل مجسٹریٹ, بینچز آف مجسٹریٹس اور جسٹس آف پیس, یہ کنسیپٹ ہے, یہ ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے, اب اس لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں, حالانکہ ہم سیکشن فرسٹ سے لے کے 40 تک پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, جسٹس آف پیس, اگر صرف ہم نے اس میں یہ نام نہیں لیا جسٹس آف پیس پریویس لیکچر میں, لیکن باقی میں سیشن جج, ایڈیشنل سیشن جج, ان سب کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان سیکشن میں 12 سے لے کے 27 تک ان سیکشن میں کافی ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا ریپیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہاں پر میں نے اس کے سیکشن کے نام نہیں لکھے, یہ سیکشن وائز ہے. ٹھیک ہے, سیکشن کی نمبرنگ آپ ضرور نہیں ہے یاد کریں, آپ کنسیپٹ کو یاد کریں. ٹھیک ہے, سیکشن کی نمبرنگ یاد کر بھی لیں, لیکن جب آپ انشاءاللہ آپ کے کیسز ہوں گے تو آپ اسی صبح یا کیس والے رات جو ہے آپ اس کو دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کسی کو یاد رہتے نہیں ہیں, تو آپ نے اس لیے اس چیز کو یاد کرنا ہے. لیکن اگر آپ سے کنسیپٹ بھول جاتا ہے اور آپ کو صرف نمبرنگ یاد ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے آپ کو فوکس کس چیز پہ کرنی ہے, کنسیپٹس پر آپ کو فوکس کرنی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, یہاں پر ایک کنسیپٹ آتا ہے بینچز آف مجسٹریٹ, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اسپیشل مجسٹریٹ, جوڈیشل, یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اچھا, یہاں پر سیکشن نمبر 12 میں ایک سیکشن نمبر 12 کیا کہتی ہے اسی کی, یہ کہتی ہے سب آرڈینیشن. سب آرڈینیشن آف مجسٹریٹ کے بارے میں بولتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو آئین ہے, ٹھیک ہے, اس کی ایک ہیرارکی ہے, آئینی سوری کا جو کورٹس ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہے. ٹھیک ہے, اس کی ہیرارکی ہے. ایپیکس کورٹ کیا ہے ہمارا, سپریم کورٹ. اس کے نیچے کون کون سے کورٹس ہے, ہائی کورٹ, یہاں پر کورٹ آف سیشن, یہاں پر کورٹ آف مجسٹریٹ. ٹھیک ہے, سی ایم چیف منسٹر نہیں, کورٹ آف مجسٹریٹ. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ سب آرڈینیٹ ہوتا ہے کورٹ آف سیشن کے. کورٹ آف سیشن جو ہے یہ صرف اس کے سب آرڈینیٹ نہیں ہوتا, اس کے بھی ہوتا ہے. اور یہاں پر سپریم کورٹ کے تو یہ سارے کے سارے ہی کیا ہے, سب آرڈینیٹ ہیں. اچھا, اب یہاں پر یہ دیکھیں, کورٹ آف سیشن کس کے سب آرڈینیٹ ہوتا ہے, اور سپریم کورٹ کے ہوتا ہے. ہائی کورٹ صرف اور صرف اس کے سب آرڈینیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہائی کورٹ کیا ہے, اس کا سب آرڈینیٹ ہوتا ہے سپریم کورٹ کا. ٹھیک ہے, اور سپریم کورٹ جو ہے وہ ہماری کیا ہے, ایپیکس جوڈیشل. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایپیکس جوڈیشل ہے, جو جوڈیشل کورٹ ہے ہمارا, سوری. اچھا, تو سیکشن نمبر 12 کا یہی مطلب ہے کہ سب آرڈینیشن آف مجسٹریٹ, جتنے بھی مجسٹریٹ ہیں وہ سیشن جج, جس طرح ان کا کورٹ آف مجسٹریٹ, یہاں پر جو مجسٹریٹ ہیں وہ کس کے سب آرڈینیٹ ہوتا ہے, سیشن جج یا ایڈیشنل سیشن جج جو بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کے انڈر ہوتے ہیں.
اچھا پھر اس کے بعد ایک کنسیپٹ آتا ہے یہاں پر کہ سبورڈینیشن آف اسسٹنٹ سیشن جج ٹو سیشن جج. کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ایڈیشنل سیشن جج ہے اور سیشن جج. میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا ہے کہ یہ ایڈیشنل سیشن جج ان کے سبورڈینیٹ نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. یہ صرف کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے جو کہ رینک وغیرہ دونوں کی سیم ہے. ایڈیشنل اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ ایڈیشنل سیشن جج یہ اس کے ماتحت ہوگا, نہیں, یہ کنسیپٹ غلط ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا پروف اس بات سے پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کے خلاف آپ اپیل کے لیے کہاں جاتے ہیں, ڈائریکٹ ہائی کورٹ جاتے ہیں. یہاں پر آپ اپیل کے لیے نہیں آتے, ٹھیک ہے. سیشن جج کورٹ آف سیشن جج یہاں پر نہیں آتے, ایڈیشنل سیشن جج ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ایڈیشنل سیشن جج اس کے ماتحت نہیں ہوتا. ہاں البتہ اسسٹنٹ سیشن جج جو ہے یہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کے بھی ماتحت ہوتا ہے اور ان کے بھی, یعنی سبورڈینیشن اس طرح کی ہے, ٹھیک ہے. سبورڈینیشن کی جو ہائرارکی ہے, جو لیول ہے, تو وہ اس طرح ہے. کورٹ آف میجسٹریٹ میں میجسٹریٹ سیشن جج کے انڈر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور سیشن جج جسٹسز یا ججز آف ہائی کورٹ کے انڈر ہوتا ہے, یہ چیف جسٹس ہوتا ہے. اور پھر یہاں پر جو اس طرح ان کی جو کورٹس ہے یہ اس طرح, یہ سب سے پہلے جو ہے سپیریئر کورٹ, انفیریئر, لیس انفیریئر, مور انفیریئر, ٹھیک ہے. اس طرح کے اس کا کنسیپٹ ہے. پھر اس کے بعد ایک کنسیپٹ آتی ہے کہ اچھا 18 to 21 ہے اپوائنٹمنٹ آف پریزیڈنسی مجسٹریٹ. پریزیڈنسی مجسٹریٹ یہ پریزیڈینشیل ٹاؤن میں ہوا کرتے تھے, لیکن یہ کنسیپٹ جو ہے یہ اومٹ کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. 18 سے 21 تک کے جو سیکشن ہے یہ کیا ہے, یہ اومیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ سیکشن اومیٹڈ ہے, تو ہم ڈائریکٹ چلتے ہیں سیکشن نمبر 22 جسٹس آف پیس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اچھا جسٹس آف پیس کے بارے میں ہم کچھ پڑھ چکے ہیں, ہم نے یہاں تک بتا دیا جسٹس آف پیس, ایکس آفیشل جسٹس آف پیس یہ بھی ہم نے بتا دیا. اب ہم اس کی اپوائنٹمنٹ کیسی ہو سکتی ہے, اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ کن کن لوگوں کو گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے ایز اے جسٹس آف پیس, ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک کنسیپٹ آتا ہے کہ اب اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ یہ اگر اتنا پاورفل ہے, وائی اٹ از کالڈ جسٹس آف پیس. یہ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ یہ ایک اولڈ کنسیپٹ ہے, ٹھیک ہے. اس وقت کے دنوں میں مطلب جب برٹش کراؤن تھا تو یہ اس ٹائم کا ایک کنسیپٹ ہے. اس طرح بینچز آف میجسٹریٹ بھی اس ٹائم میں ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. آج کل یہ ایگزسٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, یہ بینچز آف میجسٹریٹ, لیکن جسٹس آف پیس ٹریڈیشنلی آج بھی موجود ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا جسٹس آف پیس اس کو کیوں کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر اس کے پاور کی طرف جائیں گے, پھر اس کے بعد اس کی ڈیوٹیز کو ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. لیٹ سپوز ایک اوفینس کمٹ ہوا ہے, اور وہ کیا ہے, کوگنیزیبل, ٹھیک ہے. علی ہے, یہ کیا ہے, ایکیوزڈ, ٹھیک ہے. اب یہ اوفینڈر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اب فریمنگ آف چارجز وغیرہ ٹرائل وغیرہ بات کی, اس نے اوفینس کمٹ کی, ٹھیک ہے, اور وہ ہے کوگنیزیبل اوفینس. اس کے خلاف جاتا ہے کہاں پر جاتا ہے, ٹو دا پولیس اسٹیشن. پولیس اسٹیشن میں جب آتا ہے تو یہاں پر آفیسر انچارج آف پولیس اسٹیشن, زیادہ تر یہ جو آپ کی رپورٹ وغیرہ ہوتی ہے یا آپ کی جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ کون, مرزا صاحب بولتے ہیں اسے, اور وہ دائر کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ مرزا کے پاس جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مرزا کے پاس جاتے ہیں, نہیں بولتا ہے کہ بھائی کاٹو ایف آئی آر, ٹھیک ہے, ایف آئی آر کاٹو. اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ کوگنیزیبل ہے یا نہیں, لیکن یہ جاتا ہے نہیں اور اس کو بولتا ہے کہ آپ کیا کاٹے, ایف آئی آر کاٹے. کس کو بولتے ہیں, مرزا صاحب کو, ٹھیک ہے. اچھا یہ بھائی اس طرح کرتے ہیں, پولیس والے جو ہمارے بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں, ایف آئی آر نہیں, رپورٹ مطلب ایف آئی آر نہیں لکھتے, رجسٹریشن آف ایف آئی آر نہیں کرتے, ٹھیک ہے. نعیم آتا ہے, اس کو یہ تو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اسٹوڈنٹ آف لا ہوں, ٹھیک ہے, میں تو اسٹوڈنٹ ہوں لا کا, تو مجھے تو پتہ ہے کہ جسٹس آف پیس کے فنکشن کیا ہے. نعیم آتا ہے یہاں پر مجسٹریٹ کے ساتھ, نہیں سوری سیشن جج کے سامنے آتا ہے, ٹھیک ہے. اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو کمپلین دیتے ہیں, کس چیز کے بارے میں,
کہ فلاں پولیس اسٹیشن میں گیا تھا اور میں نے یہ آفینس رپورٹ کیا جو کہ کوگنیزیبل ہے، اور کیا ہے اس پولیس آفیسر نے کیا نہیں دائر کی، ایف آئی آر نہیں دائر کی، ایف آئی آر رجسٹر نہیں کروائی، ٹھیک ہے. تو اب اس نے کمپلینٹ دیا، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کمپلینٹ کسے کہتے ہیں. کمپلینٹ اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ بیفور میجسٹریٹ یا سیشن جج لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں کہ آپ اکارڈنگلی ایکٹ کریں کیونکہ آپ کا کوئی رائٹ وغیرہ وائلیٹ ہوا ہے یا کسی کے اوپر آپ کے ایلیگیشنز ہیں، ٹھیک ہے. وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ آپ کے ایلیگیشن میرٹ پر ہے یا وہ میرٹ پر نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ سیشن جج کے آگے اس نے کمپلینٹ فائل کر دی، ٹھیک ہے. کمپلینٹ فائل کر دیا، اس طرح ہوتا ہے کہ اپلیکیشن لکھتے ہیں، سوری ہاں میرا خیال سے اپلیکیشن ہی ہے، اپلیکیشن لکھتے ہیں. بس اپلیکیشن ہے نا، اس کی گریوینسز ہے تو کمپلینٹ ہی اس کو تصور کرے گا نا، ٹھیک ہے. سیشن جج ہے اور یہاں پر پھر یہ سیشن جج ڈائریکٹ کرتا ہے ٹو دا پولیس آفیسر، پیٹرولنگ آفیسر نہیں، پولیس آفیسر، ٹھیک ہے. پولیس آفیسر اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ کیا کرو کہ بھائی یہ اوفینس کیا ہے، کوگنیزیبل ہے، اور آپ کیا کرو، آپ ایف آئی آر کو رجسٹر کرو، ایف آئی آر کو لکھو کیونکہ یہ اوفینس کیا ہے، یہ کوگنیزیبل ہے. تو اس اگر جسٹس آف پیس یہ پوسٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں ڈیسائڈ کرتے ہیں کہ پوسٹ ہے، رینک ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے. جسٹس آف پیس اگر نہ ہوا کرتے، اگر کسی بھی پرسن سٹیزن کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ سیشن جج کے پاس چلا جائے اور وہ اس کا مسئلہ تو یہاں پر حل ہو گیا نا، ایف آئی آر ہوگی، باقاعدہ اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی. تو آپ مجھے بتائیں، نعیم یہاں پر he might have to take the law in his own hands، ٹھیک ہے. نعیم پھر کیا کرتا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا اور خود بخود اس کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، اس کو گولی مارتا، جو بھی ہے. کیونکہ جب آپ کو دیکھیں نا، یہ انسان کیا کہتا ہے، انسان یہ چاہتا ہے انٹرنل پیس، ٹھیک ہے. جب اس کا کوئی رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو وہ اپنی امیدیں اور اپنی نظریں کہاں جمع ہوتا ہے، کورٹس کے اوپر، ٹھیک ہے، عدالتوں کے اوپر، ٹھیک ہے. آپ کا جب رائٹ وائلیٹ ہوتا ہے تو آپ کہاں جاتے ہیں، عدالتوں میں ہی جاتے ہیں نا. تو اگر یہ اس طرح کا اپرچونٹی موجود نہیں ہوتی تو کیا یہ اپنے لا کو اپنے ہاتھوں میں لیتا. تو اس وجہ سے سوسائٹی میں جسٹس کو مینٹین رکھنے کے لیے جسٹس صرف ایف آئی آر رجسٹر ہونے کی وجہ سے مینٹین نہیں ہوتی، اور بھی فنکشن ہے، وہ ہم ڈیوٹیز آف جسٹس آف پیس میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے ٹو مینٹین جسٹس، اس وجہ سے اس کو کیا دیا گیا ہے، یہ پاور دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو جسٹس آف پیس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں ہم پاور اور ڈیوٹیز کے بارے میں، ٹھیک ہے. یہ سیکشن 22 میں ہے، ٹھیک ہے. جسٹس آف پیس کا کنسپٹ کہاں پر دیا گیا ہے، جسٹس آف پیس سیکشن 22. اب اس کے پاورز کیا ہیں، تو وہ ہے 22 ایم، ٹھیک ہے، آف پی سی. جسٹس آف پیس پاورز کیا ہے، 22 ایم ہے. اس کے پاور کیا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا تو میں پاور سیکشن 22 یہ کہتا ہے آپ کو، ڈیٹیل سب سیکشن ہے اس میں، 5 سب سیکشن ہے، ٹھیک ہے. میں ان کا نچوڑ بتاتا ہوں، آپ جب آپ خود ریڈ کریں گے تو اس میں یہ انفارمیشن ہوگی. فرسٹ آف آل کہ آل پاورز آف پولیس وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے کہاں پر، جسٹس آف پیس. اگر کسی کے پاس عہدہ ہے تو آل پاور آف پولیس کس کے پاس آ جاتی ہے، جسٹس آف پیس. ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ 22 ایم یہ چیزیں بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب پولیس کا کام کیا ہے، پاور آف رجسٹریشن آف ایف آئی آر کس کے پاس ہے، پولیس کے پاس ہے نا. تو اس کا پاور یہ ہے کہ ٹو ڈائریکٹ پولیس، ٹھیک ہے، ٹو ڈائریکٹ پولیس ٹو رجسٹر ایف آئی آر. دیکھیے کنسپٹ کو، ٹو ڈائریکٹ پولیس ٹو رجسٹر ایف آئی آر. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ یوزولی اریسٹ اور اریسٹ کون کرتا ہے، پولیس کرتی ہے نا. تو یہ خود بھی کسی عام بندے کے ذریعے، کسی لے مین ہو سکتا ہے، کسی اور بھی سفید کپڑوں میں کوئی بندہ ہو سکتا ہے، ڈیوٹی مطلب جو آن ڈیوٹی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو اریسٹ بھی کر سکتا ہے، کسی کو اریسٹ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہے کہ کسی بھی پولیس کو کال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے.
to call the police. किसी भी पुलिस को कॉल कर सकता है, उससे इन्वेस्टिगेशन के लिए कर सकता है, उनसे इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है, ट्रायल के दौरान भी किसी पुलिस को बुलवा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा कि हमें कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट्स मिलती है, ठीक है, कोई इदारा जब हमें सर्टिफिकेट नहीं देता तो हम उसके खिलाफ फाइल वगैरह सॉरी केस फाइल करते हैं, कहाँ पर, किसी भी कोर्ट में। तो इसके पास ये भी एक इख्तियार है कि क्या, टू इशू सर्टिफिकेट्स। इशू सर्टिफिकेट्स में ज़्यादातर जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, इस तरह के जो जितने भी मुकदमात हैं वो आप दर्ज करते हैं, तो आपको कोई और अगर सर्टिफिकेट है इशू करता है कोई अथॉरिटी, कोई डिपार्टमेंट, और वो नहीं करती तो आप यहाँ पर सूट फाइल करते हो, और इसके पास ये भी है कि ये ऑर्डर पे लिख करके इसको सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस में अगर मैं आपको बात बताऊं तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव सेशन जज जो होते हैं, उनका काम क्या होता है आपको पता है? उनका काम ये होता है कि जो केस है फला सेशन जज ने इसकी हेयरिंग करनी है, फला ने इसकी करनी है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन, ये डिवीजन ऑफ केसेस भी कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसकी ड्यूटीज़ क्या है, ये इसके पास सारे क्या हैं, ये इसके सारे के सारे पावर्स हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है वाइस भी है, वो ड्यूटीज है, ठीक है, कि ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, ठीक है। इसके ड्यूटीज क्या है? जब इसके पास इतने पावर्स आ गए हैं तो इसकी किसी इंसान को पावर जब मिलती है तो वो उसकी कंसंट्रेशन में अपनी कुछ ड्यूटीज परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसकी अपनी ड्यूटी क्या है, ठीक है। वन एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी ये है, जब इसके पास ये हो गया कि रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करवा ले, फलां को बुलाए, तो इसकी ये ड्यूटी आप मुझे बताएं। ये हो सकती है कि ये क्राइम सीन पर जाए और वहाँ पर उस जगह का घेरा ले, वहाँ से जो क्राइम वेपन है वो चीज़ें कलेक्ट करे, ठीक है। क्राइम जो है जाए वकुआ, जहाँ पर क्राइम कमिट हुआ है, ठीक है, अभी ऑफेंस नहीं है, बाद में पता चलता है कि ये ऑफेंस है या नहीं है, ठीक है। तो ये वहाँ पर जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ पर उस जगह को लॉक करते हैं कि कोई आए ना, वहाँ से कलेक्शन ऑफ एविडेंस जो है ये खुद नहीं करता, इसकी निगरानी में की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये मेक श्योर करता है कि कोई वहाँ से क्या ना हो, एस्केप ना हो, कि वहाँ से कोई भाग ना जाए, ठीक है। ये सब के सब इनकी ड्यूटीज है। CRPC में जो है इसकी ड्यूटीज जो है वो इस तरह एक सेक्शन वाइज में नहीं बताई गई, ठीक है। वो अंडर द सेक्शन ऑफ 22A एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ड्यूटीज ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, तो ये है वन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस। जब इसको ये रिपोर्ट हो जाती है कि क्राइम सीन पर एक ब्रीच ऑफ पीस हुआ है, तो ये वहाँ पर जाता है, वहाँ की इन्वेस्टिगेशन करता है, वहाँ जाता है, लुक आफ्टर करता है, और ये मेक श्योर करता है कि वहाँ से कुछ चीज़ें हिलेना, मतलब अगर कोई एविडेंसेस जो कि इस ट्रायल में काम आ सकती है, तो ये मेक श्योर इस चीज़ को करता है कि वो वहाँ से अपनी जगह पर पड़ी रही, और ये खुद जाता है उस जगह की निगरानी वगैरह करता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद सेक्शन नंबर 33 एंड 34, ठीक है, जस्टिस ऑफ पीस फॉर द प्रेसिडेंसी टाउन। प्रेसिडेंशियल टाउन की आजकल कंसेप्ट है ही नहीं प्रेसिडेंशियल टाउन की, तो इस वजह से इस कंसेप्ट को कि यहाँ पर जस्टिस ऑफ पीस कौन होगा, तो इस चीज़ को क्या किया गया, इस कंसेप्ट को ओमिट किया गया, और इस वजह से 23 और 24 को क्या किए गए, ओमिट किए गए, ठीक है। इसके अलावा जो है सेक्शन नंबर 25 ऑफ CRPC ये है कि जस्टिस ऑफ पीस, यहाँ पर एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस का मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया है, एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस। इसका मतलब मैंने अभी आपको बता दी थी, लेकिन रिवीजन हो जाएगी आपकी। इसका मतलब ये है कि ये जस्टिस ऑफ पीस किसी बंदे को बाय विर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस ही मिलता है, ठीक है।
تو اس آفس کے اندر اس کا آفس کیا ہے؟ سوری، کورٹ آف سیشن. کورٹ آف سیشن میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر ایک فل سیشن جج ہوتا ہے اور کچھ ایڈیشنل بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ ان میں سے کسی ایک کو بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے یا کسی بھی پرسن کو آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ کو اپوائنٹ کر سکتا ہے. گورنمنٹ اگر چاہے تو اے سی ڈی سی کو بھی جسٹس آف پیس کیا کر سکتے ہیں؟ اپوائنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی جو ویڈیو ہمارا 1 سے لے کے 40 میں. اس میں سے کچھ چیزیں یہ ہے جو کوگنیزیبل وغیرہ کی اس کی ریپیٹیشن ہوگی. ہم کل پڑھ بھی چکے ہیں اس چیز کے بارے میں. سیکشن نمبر ہمارا جو پریویس لیکچر تھا وہاں پر ہم 1 سے لے کے 40 کو پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کنسیپٹ کچھ اس طرح ہے جس میں کافی ڈیٹیل اور بیس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے کہ جسٹس آف پیس صرف سیشن جج ہوتا ہے نہیں، یہ کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آؤٹ سائڈ آف دا کورٹ کسی بھی بندے کو گورنمنٹ اپوائنٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا دوسرا یہ ہے کہ 16 نمبر اس کا ایک آرٹیکل ہے، باقی تو ہم سارے کے سارے ہو چکے ہیں. 16 نمبر ہے کہ پاور ٹو framing of rule. ٹھیک ہے، power to frame rule for the magistrate or for the court of session. اس کا پاور کس کے پاس ہے؟ اس کا پاور یہ ہے کہ اس کا پاور پروونشل گورنمنٹ ان کے لیے رولز وغیرہ اگر آپ دیکھیں تو ویریس ایکٹ کہاں سے پاس ہوتے ہیں؟ ویریس نہیں بلکہ سارے کے سارے ایکٹس کہاں سے پاس ہوتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ سے پاس ہوتے ہیں. کوئی سینٹرلائز لا ہے تو پارلیمنٹ سے پاس ہوگا. پروونشل گورنمنٹ بھی لیجسلیشن کر سکتی ہے، تو ان سب کے لیے پروونشل گورنمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے، ان کے لیے پاورز بنا سکتے ہیں. کن کے لیے؟ مجسٹریٹ وغیرہ ہو گئے، سیشن ججز ہو گئے. ٹھیک ہے، تو ان سب کے لیے وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ فریمنگ آف لاز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا تو یہ تھا 27 تک کا 12 سے لے کے 27 تک، اور انشاءاللہ کل ہم آگے سے ہی اسٹارٹ کریں گے 41 لیکچر سے. ٹھیک ہے، 41 سیکشن سے ہم اپنا 3rd لیکچر آف سی آر پی سی اسٹارٹ کریں گے. اس کے علاوہ کوئی آپ کا کویشچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اس چیز کو پڑھیں سمجھیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. ٹھیک ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.